بعض چیزیں وہ ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی خصوصیت ہے کہ کسی اور نبی کو بھی یہ حاصل نہیں ہے، صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو یہ چیزیں حاصل ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جسمانی معراج ہونا، جسمانی طور پر معراج ہونا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، جاگتی آنکھوں سے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا، ٹھیک ہے، قیامت کے اندر شفاعت کبریٰ کا حاصل ہونا، اور حوض کوثر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ وہ خصوصیات ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں۔ پھر بعض خصوصیات وہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کی امت کو بھی حاصل ہوئی ہیں، کسی اور امت کو حاصل نہیں ہوئی، صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس امت کو حاصل ہوئی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر زمین کا ہر جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے جائز ہو جانا، یعنی زمین کے ہر خطے کے اوپر جو ہے وہ مسلمان جہاں زمین اس کو ملتی ہے، پاک زمین، وہ اس زمین کے اوپر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ نماز کا وقت آ گیا تو اب اس کو قریب میں مسجد نہیں ہے تو اس سے نماز ساقط ہو گئی یا اس کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ جہاں اس کو خطہ زمین ملتا ہے، پاک حصہ ملتا ہے، تو وہاں پر یہ کیا کر سکتا ہے؟ نماز ادا کر سکتا ہے۔ یہ ہماری خصوصیات میں سے ہے۔ اسی طرح جو پانچوں نمازوں کا مجموعہ ہے، ایک ساتھ 5 نمازیں، یہ کسی پچھلی امت کو عطا نہیں ہوئی، پچھلے کسی بھی نبی کو نہیں ملی، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کا خاصہ ہے، اس امت کا خاصہ ہے کہ پانچوں کی پانچوں نمازیں یہ صرف ہمیں عطا کی گئی ہیں۔ تو بعض خصوصیات وہ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی برکت کی وجہ سے اس امت کو بھی حاصل ہوئی ہیں۔ یہ انشاءاللہ پورا باب جو ہے انہوں نے باندھا ہے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شفا کے اندر، تو اس کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کریں گے۔ خصائص کے حوالے سے، یعنی ایک تو خصائص جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، اور بعض خصوصیت جو انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ملی ہیں، بعض وہ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو بھی حاصل ہوئی ہیں۔ اس پر جامع ترین جو کتاب ہے وہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف ہے الخصائص الکبریٰ کے نام سے، الخصائص الکبریٰ کے نام سے۔ اس پر سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا حاشیہ بھی موجود ہے الخصائص الکبریٰ کے اوپر، اس میں آپ نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو خصوصیات تھیں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک رسالہ ہے تجلی الیقین کے نام سے، تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے جو ہے وہ سید ہیں، ان کے پیشوا ہیں۔ اس حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ رسالہ ہے، تو اس میں بھی اعلیٰ حضرت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی خصوصیات بیان کی ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے معجزات۔ تو معجزہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کام کہ جو نبی سے بطور تحدی، چیلنج جو ہے وہ صادر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور وہ کام ایسا ہوتا ہے کہ جو عادتاً نہیں ہوتا، وہ کام عادتاً نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے دعوی نبوت کے بعد یہ ان کو عطا فرماتا ہے جو ان کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مختلف معجزات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس پر بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کتاب کے اندر تفصیلی بحث آئے گی، پورا ایک باب ہے معجزات کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، شمائل، خصائص اور معجزات۔ معجزات کے حوالے سے بھی ابن کثیر کی جو ایک کتاب ہے معجزات الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے۔ اچھا، ان تینوں کے اوپر علماء نے مختلف کتابیں لکھی ہیں، تو یہاں سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ سیرت طیبہ کی کتابوں کی مختلف قسمیں ہیں۔ بعض سیرت طیبہ کی کتابیں وہ ہیں کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے احوال اس مصنف کے بس کے اندر تھے وہ اس نے لکھ ڈالے، یعنی ابتدا ہوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے یا اس سے بھی پہلے سے، حالات زندگی لکھے اس زمانے کے، اور اس سے پہلے جو قوم کے حالات تھے وہ بھی لکھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے، یعنی وصال ظاہری فرمانے تک کے حالات انہوں نے اس کے اندر لکھ ڈالے، اور اسی ضمن میں انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے حالات بھی لکھ ڈالے۔ ایک ہی انداز ہوتا ہے کہ جس کے اندر تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر علامہ شامی صالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب ہے سبل الہدیٰ والرشاد کے نام سے، سبل الہدیٰ والرشاد، یہ تقریباً 15 جلدوں میں کتاب ہے، 15 جلدوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب ہے، اور انہوں نے اس کے اندر بہت زیادہ مواد اس حوالے سے جمع کیا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے جملہ یہ عرض کیا تھا کہ مصنف کے بس میں جتنا تھا اور جو کر سکا اس نے اس طرح کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ خود فرماتے ہیں علامہ صالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سبل الہدیٰ والرشاد کے اندر اس کے مقدمے میں کہ میں نے اس کتاب کو
300 سے زائد کتابوں سے لکھا ہے، 300 سے زائد کتابوں سے، اور ان میں بعض کتابیں ایسی ہیں کہ جو 25 جلدوں پر مشتمل ہیں، بعض ایسی ہیں کہ جو 80 جلدوں پر مشتمل ہیں، جیسے طبرانی شریف ہے۔ اور طبرانی کی انہوں نے احادیث طیبہ نکال کے لکھی تو وہ 25 جلدوں کے اندر مطبوع ہے۔ حافظ ابن عساکر کی جو کتاب ہے تاریخ دمشق، وہ 80 جلدوں سے زیادہ اس میں ہے، اس میں سے نکال کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل پر، آپ کی سیرت پر جو ہے وہ باتیں لکھیں۔ تو فرماتے ہیں کہ 300 سے زیادہ میں نے کتابوں سے اس کا مواد اکٹھا کیا ہے، نکالا ہے، لیکن خود فرماتے ہیں کہ اس میں نے جو کچھ جمع کیا ہے وہ بہت سارے سمندروں سے صرف چند قطرے نکالے ہیں۔ 15 جلدوں کے اندر ہزاروں صفحات میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات میں نے بیان کیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سب کچھ بیان کر چکا، بلکہ یہ تو سمندروں کے سمندر ہیں جس میں سے میں نے صرف چند قطرے جو ہے وہ بیان کر سکا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بعض کتابیں وہ ہیں کہ جس میں ابتدا سے انتہا تک جو کوشش کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ حالات کو جمع کیا جائے۔ بعض کتابیں وہ ہیں کہ جو مخصوص موضوع کے اوپر لکھی گئی ہیں، مخصوص موضوع پر لکھی گئی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مثلاً لباس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیسا لباس زیبدن فرمایا کرتے تھے، لباس میں امامہ شریف، چادر شریف، آپ کا جو کرتا شریف، تہبند شریف، آپ کے نالین مبارک، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ جیسے شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے ضیاء القلوب کے نام سے، کہ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے اوپر ہے۔ بعض نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پر کتابیں لکھیں، جیسے امام سخاوی کی کتاب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کے اوپر، نسب کے حوالے سے بتایا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد کے حالات، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے حوالے سے۔ بعض نے خاص اہل بیت اطہار کے حوالے سے کتابیں لکھیں، بعض نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا کوئی خاص پہلو یا کوئی خاص فضیلت لی۔ جیسے مثال کے طور پر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے بلائیں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ خاص اس موضوع کو لے کر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کتاب لکھی الامن والعلا کے نام سے، الامن والعلا۔ اس میں سیدی اعلیٰ حضرت نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے کہ جو بلاؤں کو دور کرتی ہے، مصیبتوں کو دور کرتی ہے، اس کے لیے آپ نے تقریباً 60 آیتیں اور 300 احادیث طیبہ ذکر فرمائی ہیں۔ تو یہ معلوم ہوا کہ سیرت طیبہ جو لکھی گئی ہے وہ مختلف پہلوؤں پر لکھی گئی ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس حوالے سے سیرت کی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اس حوالے سے سیرت کی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ یعنی آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسناد کو بیان کیا۔ ابھی ایک رسالے کا میں نے ذکر کیا تجلی الیقین کے نام سے، اس میں آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ کے زمانے کے بعض افراد نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے افضل المرسلین ہونے کا انکار کر دیا تھا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول مانا لیکن سب سے افضل ہیں۔ اس کو ماننے کے بارے میں کچھ لوگوں نے شبے کا اظہار کیا، تو سیدی اعلیٰ نے دلائل کا ڈھیر لگا کے جو ہے وہ اس بات کو ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار ہیں۔ تو یہ ایک خاص موضوع لیا اور اس کے اوپر سیرت طیبہ کو لکھ ڈالا۔ تو اس حوالے سے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں، بہت سارے رسائل موجود ہیں۔